ایک بات بتاؤ یار، جب آپ مطلب جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب کے بھی ہوئے ہوں گے نکاح ماشاءاللہ تبارک اللہ، کتنی فارمیلٹی کرنی پڑتی؟ السلام علیکم ایوری ون، نیو ٹاپک کے ساتھ آج آپ کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو پیش کر رہی ہوں، اور آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا ہے کہ یزدان شیخ کی دلہن کہاں سے ہیں، یہ بھی آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یزدان شیخ نے حال ہی میں اسلام قبول کرا ہے اور وہ نیو مسلم ہے، اور آج کا ٹاپک ہے نیو مسلم اینڈ اولڈ مسلم۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہی آگے آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کروں گی۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ یار، جب آپ مطلب جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب کے بھی ہوئے ہوں گے نکاح ماشاءاللہ تبارک اللہ، کتنی فارمیلٹی کرنی پڑتی ہے نا۔ مجھے تو یہ فارمیلٹیز کرنا بالکل پسند نہیں ہے، سچ بتاؤں تو مطلب کیوں کرنی ہے فارمیلٹیز مجھے تو، بٹ ٹھیک ہے چلو، اللہ کا شکر ہے، ضروری بھی ہے یہ، ہے نا، ایک ہی بار تو نکاح ہوتا ہے، کرنا بھی ضروری ہے، بس پسند نہیں ہے، بس مجھے ضروری ہے بٹ پسند نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں وہی، ابھی دیکھیں گے کیا رستہ نکلتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان جب نکاح کرتا ہے، جب ایک غریب انسان ہے نا، مطلب جس کی استطاعت نہ ہو، تو یار چلو میرے تو زیادہ کچھ اتنا تام جام ہے نہیں، رشتہ داروں سے تھوڑا سا دوری ہے ہماری، سارے رشتہ دار ہمارے پنجاب میں ہیں، مطلب ہیوج رشتہ داری ہے نا، ایسے سمجھ لو۔ تو اگر نکاح ہوتا نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے یار، مطلب ایک جو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ انسان فرش اور قرضہ لے کے تو کرتا ہی ہوگا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے قرضہ لیا، سب سے پہلے اس کو کارڈ بنانے ہیں، سارے رشتہ داروں کے کپڑے لینے ہیں، پھر اس کے بعد یار دوستوں کے کپڑے لینے ہیں، پھر اس کے بعد خود کے کپڑے لینے ہیں، ممی پاپا کے کپڑے لینے ہیں، جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے زیادہ اچھے کپڑے لینے ہیں، سب کے گھر پہ کارڈ جانا چاہیے، آپ کو خود جانا پڑے گا ان کے گھر پہ، جا کے ان کو انوائٹ کرنا پڑے گا، جا کے تو آپ کو خود سے جانا پڑے گا، سب کو مٹھائی دینے، کارڈ دینے، پھر اس کے بعد آپ کے 2-3 فنکشن ہوں گے، ایک بھی نہیں، ہلدی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ، ہلدی کرتے ہیں، مہندی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے، سب کو کال کرو کہ بھائی آ جاؤ ہمارے نکاح میں، آ جاؤ ہماری شادی میں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کو ٹینشن کہ کتنے لوگ آئیں گے، آپ جتنے لوگوں کا کاؤنٹ اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہو اتنوں کا کھانا آپ نے بنوانا ہے، بائی چانس اس سے تھوڑے سے زیادہ آ گئے تو آپ کیا کرو گے، اس سے تھوڑے سے کم ہو گئے تو آپ کیا کرو گے۔ کتنی ٹینشن ہے یار، سوچو ہے، مطلب اللہ عالم، اللہ نے تو میرے لیے بہت آسانی کی ہے، اللہ کا بہت احسان، اللہ کا بہت شکر۔ عامر بھائی بھی مجھے بول رہے تھے کہ مطلب کام بہت بڑھیا ہو گیا ہے تمہارا، مطلب صحیح میں میرا الحمدللہ، کیونکہ میری نیت تھی کہ مجھے نا ایک دم سادہ اور رائل کرنا ہے، ایک تو سادہ، سمپل، سویٹ اینڈ رائل، تو ویسا ہی اللہ نے ساری آسانیاں کی میرے لیے، اور ویسے ہی چیزیں مجھے ملی ہیں، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ بینکویٹ ہو، چاہے وہ مسجد میں نکاح ہو، چاہے وہ میرے دوست ہوں، چاہے وہ لڑکی والے ہوں، ماشاءاللہ سب آسانی، الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان، اللہ کا بہت شکر۔ تو دیکھتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیے آپ نے یہ کلپ، یزدان شیخ نے بہت ہی زیادہ اچھے ٹاپک پر بات کی ہے، اور فضول خرچ پہ بھی بات کی ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے نکاح میں، اور یزدان شیخ بہت ہی سمپل نکاح کر رہے ہیں، کافی سادگی سے کر رہے ہیں، جو کہ سنت طریقہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، یزدان شیخ نے حال ہی اسلام قبول کرا، اور وہ اپنی زندگی اسی طریقے سے اسلام کے حساب سے گزار رہے ہیں۔ جب سے اسلام قبول کیا ہے، ناچ گانا اور دکھاوا، ان سب سے اپنے آپ کو کافی دور رکھا ہے، یہاں تک کہ اپنی بہن کو اور اپنی امی کو بھی سوشل میڈیا سے یا پھر ہر طرح سے ان کی ویڈیو میں کوئی بھی نہیں دکھتا۔ اب آپ ان کو تو جانتے ہیں، یہ ہیں، میں ان کا کیا ہی نام لوں، آپ سب لوگ ان سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ یہ پہلے کیسی تھیں آپ نے ابھی فوٹو میں دیکھا ہے، کافی سمپل لیڈی تھی، کافی زیادہ سمپل تھی جب یوٹیوب پر نہیں آئی تھی، لیکن یہ بھی مسلم ہے، جب یوٹیوب پہ نہیں آئی تھی تب تک تو کافی سمپل تھیں، لیکن آج کل بہت زیادہ ایک عام سی بات ہو جاتی ہے کہ بندہ جب یوٹیوب پر آ جاتا ہے تو وہ مطلب بھول جاتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں، اور لوگوں کو وہ چیزیں دکھانے لگتے ہیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں۔
جب سے یہ یوٹیوب پر آئی ہیں، کافی فیمس ہوئی ہیں، تو انہوں نے یہ ایسی ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دی ہیں جو کہ اسلام میں ہے نہیں۔ جب انسان فیمس ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے یہ اب آئے دن سوشل میڈیا پہ ڈانس کرتی ہیں، میوزک پر ناچتی ہیں، اور ان کی فیملی میں بھی سبھی اس طرح سے ناچتے گاتے ہیں، اور بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں تو اس میں بھی ناچ گانا سب ہوتا ہے۔ تو پیسے کی چکا چوند میں جو اولڈ مسلم ہیں، پیسے کی چکا چوند میں اتنا دکھاوا کرنے لگے ہیں کہ بھول گئے ہیں کہ اسلام میں دکھاوا بالکل بھی نہیں ہے، اسلام میں سادگی ہے، دین میں سادگی ہے۔ لیکن یہ لوگ دوسرے جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان تک غلط میسج پہنچا رہے ہیں اور انہیں بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں جو نیو مسلم ہیں، جو دین کو سیکھ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ پوری طریقے سے اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہر ایک وہ چیز جو غلط ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ پیدا ہی مسلم فیملی میں ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں کہ دین میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ہی شہرت مل جاتی ہے، شہرت ملنے کے بعد ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ یہ دکھانے لگتے ہیں کہ شادیوں میں ناچتے ہیں، پارٹیوں میں ناچتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، اور بھی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو دین اور اسلام میں بالکل نہیں ہیں، اور انفلوئنسر بن کے پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، پھر بھی وہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور جو نیو مسلم ہیں وہ پوری طریقے سے دین کو، اسلام کو، پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن یہ آپ جو انہیں دیکھ رہی ہیں، دیکھیں کس طرح سے یہ ناچ رہی ہیں، کس طرح سے ان کے ڈانس کے اسٹیپ ہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، کیونکہ ان کی ہر ویڈیو میں اسی طرح کا یہ اپنے ہر ویڈیو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور بہت بڑی انفلوئنسر بنتی ہیں۔ تو میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ خالی یہی یوٹیوبر نہیں ہے، ایسے بہت سے یوٹیوبر ہیں جو پہلے یوٹیوب پہ جب فیمس نہیں تھے، کافی جن کے حالات صرف نارمل تھے، تب تک تو وہ اسلام کو اچھی طریقے سے فالو کرتے تھے۔ جیسے ہی یوٹیوبر پہ بہت بڑے انفلوئنسر بن گئے تو بالکل ہی ہر وہ چیز کرنے لگے جو اسلام میں ہے نہیں۔ اس طرح سے ناچ گانا کرنا اور اس طرح سے بے حیائی کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں اتار کر کے اور بہت بڑے انفلوئنسر بن گئے۔ ان لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ لیکن آج بھی ایسے بہت سے یوٹیوبر ہیں جو دین کے حساب سے، اسلام کے حساب سے چلتے ہیں اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اور کس طرح سے چل رہے ہیں، اور ان جیسوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کامیابی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کے حساب سے بھی زندگی گزارنی چاہیے۔ جس طرح سے جو نیو مسلم ہیں، جیسے یزدان شیخ، بالکل اسلام کے حساب سے چلتے ہیں، اسی حساب سے فالو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی شادی میں ہر باریکی کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے حساب سے ہے وہ اسی حساب سے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نکاح بھی۔ اب یزدان شیخ کی بات آئی ہے تو پھر سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ یزدان شیخ کی دلہن کون ہے، کہاں سے ہیں۔ تو دیکھو جی، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے اور انہوں نے بولا بھی تھا کہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو لڑکی ہیں نا، یو پی کی ہیں اور کس شہر سے، یہ بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی، لیکن ابھی نہیں۔ صرف آج کے لیے اتنا ہی کہ وہ جو ان کی ہونے والی سسرال ہے یزدان شیخ کی، وہ یو پی سے ہے، اور فی الحال ان کی سسرال ہو چکی ہے کیونکہ نکاح بھی ہو چکا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو بھی نیو ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اور ہماری طرف سے ان کے لیے، ان جیسے لوگوں کے لیے جو بالکل ہی اسلام قبول کر کے صرف اور صرف پیسے کی نشے میں چور ہیں، ان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور وہ واپس سے نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ تو آمین۔
ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لیکن میں جاتے وقت یہ بات ضرور کہہ کے جاؤں گی کہ یہ بات سبھی مسلم کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان یوٹیوبر مسلم کے لیے ہیں جو فیمس ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ناچ گانا، جو کہ اسلام میں ہے نہیں اور لوگوں تک غلط میسج پہنچا رہے ہیں۔ یہ باتیں انہی کے لیے ہیں، تو بس انہی کے لیے یہ آج کی ویڈیو تھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔